پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے اور آپ سب کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ خواتین حضرات، آج کا دن بہت اہم دن ہے مسلمانوں کی تاریخ کا۔ دو عیدیں ہمیں دی گئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں عیدیں تحفہ ہمیں دیا، امت کو تحفہ دیا۔ یہ عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں ہم؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، اس کو ہم یاد کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ ما ہذہ اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خواتین حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ کی قربانیاں، آپ کا ایثار اور ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کا کامیاب ہو جانا، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہم یہ بھی بات کروائیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام، آپ کا رویہ، آپ کا انداز، اللہ اکبر، آپ لے چلیے، آپ کیجئے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ نے خواب دیکھا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ خواتین حضرات، عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے مسائل کیا ہیں؟ چند سوالات جو اٹھتے ہیں۔ آج سوال یہ بھی اٹھتا ہے اور اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم کرونا فنڈ میں قربانی کی جگہ کرونا فنڈ میں پیسے دے دیں، آن لائن قربانی کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں ہمیں بتائیں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہمارے ملک کا بہت اہم نام، سب آپ سے واقف، کون آپ کو نہیں جانتا؟ خواتین حضرات، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان تشریف فرما ہیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم تھانوی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کیا تعارف میں الفاظ ضائع کروں؟ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی دلی مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ انیق احمد صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور پوری قوم کو اور ملت اسلامیہ کو عید سعید کی مبارک ساعتیں نصیب ہوں۔ آپ نے تمہیدی گفتگو میں چند باتوں کی طرف اشارات کیے۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو جانور کی قربانی ہے، اسے ہم عربی میں ضحیہ کہتے ہیں،
اور اس کی جمع ضحایا یا اضحیہ کہتے ہیں اور اس کی جمع اضاحی. جی ہاں. لیکن وسیع تر معنی میں یہ لفظ قربان ہے جسے ہم نے اردو میں قربانی بنا لیا ہے. جیسے حج کرنے والے کو حاج کہتے ہیں، اردو میں ہم نے اس کو حاجی بنا لیا. تو قربان کے معنی ہیں بندہ مومن کا ہر نیک عمل، چاہے وہ جان کا صدقہ ہو، مال کا صدقہ ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اس کی قربت کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے عبادت کی نیت سے ادا کیا جائے. سبحان اللہ. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنی عقل سے، اگر عقل سلیم ہے تو یہ تو جان سکتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اس کا پیدا کرنے والا، اس کارخانہ قدرت کا چلانے والا ہے. لیکن اس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یا اس کو ہم راضی کرنا چاہیں تو کیسے راضی کریں. تو شریعت نے اس کو تعقل پر نہیں چھوڑا کہ ہر شخص اپنی عقل سے فیصلہ کرے. یہ امور تعبدیہ ہیں اور امور تعبدیہ کو معبود مطلق طے کرتا ہے کہ کیا چیز بندگی ہے، کیا صورت بندگی ہے اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے. جیسے آج کے دانا لوگ، اہل عقل و خرد، جن کو اپنی دانش پر بڑا ناز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا کی وبا بھی چل رہی ہے تو کیوں نہ ہم قربانی کی عبادت کو، سنت کو موقوف کر دیں اور وہ پیسہ کسی چیریٹی میں، خیرات میں، صدقے کے طور پر کہیں پر دے دیں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عقل و دانش پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام قربانی میں بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنیت عبادت جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کھال اور گوشت پوست اور یہ سب چیزیں ثانوی رہ جاتی ہیں. عبادت جو ہے وہ احراق الدم کا نام ہے. عبادت جو ہے وہ اللہ کے حکم پر، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جانور کا خون بہانے کا نام ہے. بلکہ یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب من هذه الایام العشر، کہ جتنے بھی سال بھر کے دن ہیں ان میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو. سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ولل جہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بشیء، کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کر نہیں ہے، سوائے اس خوش نصیب انسان کے کہ جو اپنی جان، اپنے سارے مال، متاع زیست سب کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا، واپس لوٹا کر کچھ بھی سبحان نہیں لایا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اہمیت، یہ ہے مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا عرصہ آپ مدینے میں آپ نے قیام فرمایا، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ یہ تو اہمیت جو ہر مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے۔ والفجر ولیال عشر، اس کا بھی ذکر آپ نے فرما دیا۔ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھانوی صاحب ذرا فرمائیے آپ کے اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس کی یاد ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں، سنت و ابیکم ابراہیم، جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ذرا، اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے تفصیل سے اہمیت بیان کی۔ جی ہاں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے جی ہاں، اور قیامت آنے تک چلے گی۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دو نے قربانی کی، ایک کی قبول کر لی گئی، ایک کی نہیں قبول کی گئی۔ اور انبیاء ما سبق کی امتوں میں جو قربانی اللہ کی راہ میں کی جاتی تھی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے ان تاکلہ النار۔ جی ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ قربانی کرو گے اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کے گوشت کو سارا تم کھا سکتے ہو۔ مناسب یہ ہے کہ ایک تہائی کھاؤ، ایک تہائی رشتہ داروں محلے والے میں بھیجو، ایک تہائی غریبوں کو دے دو۔ اور وہ غریب کون ہیں؟ قرآن نے حکم دیا وَاطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ غریب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ غریب ہے کہ آپ نے قربانی کی، آپ کے دروازے پہ آ گیا، اس کو آپ نے گوشت دے دیا، آپ تو پورے سال پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، آج وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے۔ اور ایک وہ ہے جو قانع اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا چپراسی ہے، کلرک ہے، غریب ہے، پورا نہیں ہوتا، وہ قربانی نہیں کرتا، رشتہ دار ہے، معذور ہے، بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں کسی کے، آپ نہیں پہنچائیں گے تو وہ کیسے کھائے گا؟ تو قرآن پاک نے حکم دیا وَاطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ تو ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جو ایک تہائی گوشت تم قربانی کا خیرات کر رہے ہو، آدھا اس کو دے دو ایک تہائی میں سے جو گیٹ پر آیا ہے مانگنے کے لیے، دروازہ کھڑکاتا ہے، آدھا اس کو پہنچا دو جو ہمارے دروازے پہ نہیں آیا۔ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم ان رجل پوشوں کے ہاں جا کے پہنچاتے ہیں قربانی، جن کے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں قربانی کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تو نحر کا لفظ استعمال کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ایک ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا قربانی کا لفظ، اور دوسرا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ نسک کا مطلب ہے قربانی، اور صحابی کا بھی ایک قول ہے، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں بھی لکھا کہ نسک سے مراد ہے قربانی۔ تو قرآن پاک میں یہ 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں قربانی کے لیے۔ اب آئیے قربانی، جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ جل جلالہ نے بڑھاپے میں بائبل کے بطور 89 ایئرس کی ایج میں بڑھاپے میں پہلا بیٹا دیا، اور جب وہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد جو پہلوٹا بیٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینی تنام ولا ینام قلبی. تو سوتے میں خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے تو فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا ابا کر گزریے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. وہ بھی نبی کا بیٹا تھا. ابھی یہاں یورپ اور جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں ایک کنٹروورسی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذبوح یعنی جس کو ذبح کا حکم دیا گیا تھا وہ اسحاق ہے، اسماعیل نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ بائبل ہی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے تمام تر تحریفات کے باوجود کہ بیٹا پہلا جو اسماعیل پیدا ہوا وہ 89 ایئرس میں ہوا، اور ابراہیم کے جو دوسرا بیٹا ہوا وہ 101 سال میں ہوا. لیکن وہاں اسحاق کے شروع میں انہوں نے پہلوٹا کا لفظ استعمال اضافہ کر دیا ہے تحریف کے اندر. تو اگر آپ اسلوب قرآن کو دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا، اور یہ جو قربانی تک ہم لوگ قیامت تک ہم لوگ قربانی کرتے رہیں گے، میں اور آپ ہمارے بھائی اور مسلمان، تو وہ ذبح عظیم ہے جو اللہ جل جلالہ نے اس جلیل القدر باپ کے جلیل القدر بیٹے کے فدیے کے اندر پورے زمانہ جب جب قربانی کے دن آئیں گے، جب جب قربانی کی جائے گی، یہ ہے وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم سے ہم نے فدیہ دیا. تو اب اس میں آگے جہاں اس آیت کے بعد آئے وبشرناہا باسحاق، ایک تو ہے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ایک ہے وبشرناہا باسحاق، اور اس کے بعد ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں وبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ ہم نے ان کو بشارت دی کہ ہم کو ایک بیٹا دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. تو معلوم مضبوط یہ ہو نہیں سکتا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اسحاق ہوگا قرآن پاک میں. تو اور وہ جوان ہوگا اور اس کے پھر شادی ہوگی، پھر بیٹا ہوگا، پھر اور ایک ہے نبی من الصالحین، نبوت 40 سال سے پہلے ملتی نہیں ہے. تو معلوم ہے یہ تو خدا نخواستہ اگر اس کا نام اگر اسکینڈینیوین والوں کے لکھنے کے مطابق اسحاق مذبوح ہوتا تو یہ نعوذ باللہ تو اللہ کی طرف سے ایک ڈرامہ ہو جاتا. تو حضرت دوسری بات یہ ہے کہ آل اسماعیل اس فدیناہ بذبح عظیم کو کرتی ہے، آل اسحاق نہیں کرتی. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ابراہمک ریلیجنس تینوں ہیں، یہودی بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، عیسائی بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، مسلمان بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. لیکن جو قرآن پاک میں حکم ہے اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد کسی بھی نبی کا ذکر نہیں ہے، وہ ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس پوری امت مسلمہ اس پہ عمل کرتی ہے. تو پریکٹس بھی یہ بتاتی ہے کہ اولاد اسماعیل، آل اسماعیل پہ ایمان لانے والے یعنی مسلمان جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جوتیوں کو لگے ہوئے ذرے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں ہر وقت. اب قربانی جو ہے وہ واجب ہے ہر صاحب نصاب کے اوپر. ایک بات آپ اجازت دیں میں اور عرض کر لوں کہ یہ جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں جب 2000 کی گھڑی کے بجائے 2 لاکھ کی گھڑی باندھتے ہیں، غریب یاد نہیں آتا؟ جب 5 لاکھ کی گاڑی کے بجائے 1 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں، غریب یاد نہیں آتا؟ جب 120 گز کے گھر سے 1000 کے گز کے گھر میں جاتے ہیں تو غریب یاد نہیں آتا؟ قربانی پہ غریب یاد آتا ہے، عمرے پہ یاد آتا ہے، حج پہ. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے قلب کے اندر، اس کا اظہار کر نہیں سکتے. اگر حج کو گالی بکیں گے لوگ جوتے ماریں گے، عمرے کو گالی بکیں گے جوتے ماریں گے. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھائی آپ تو پورے سال قربانی گوشت کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، وہ غریب جس کو پورے سال نہیں ملتا اس کو بھی تو کھانے دیجیے. الحمدللہ آپ کی بھی عمر کافی ہے مفتی صاحب، اور میری تو یہ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں. مجھے بتائیں آپ نے بقرعید پہ کہیں گوشت پڑا ہوا دیکھا ہے؟ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ جو اتنا ہزاروں جانور ذبح ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ گوشت فالتو ہوتا، ضائع ہوتا تو روڈوں پہ پڑا نظر آتا نا. فرق صرف کیا ہے، آپ 12 مہینے کھاتے ہیں، آپ متمم. وہ غریب آدمی جس کو 12 مہینے نہیں ملتا آج وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک نے حکم دیا معتر اور قانع دونوں کو دے دو. جو گھر پہ آ گیا اس کو بھی دو، تم تو سال بھر کھاتے ہو.
جو گھر پہ نہیں آ سکتا وہ غریب رشتہ دار اجل پوش، ساتھ کام کرنے والا اجل پوش، اس کے گھر پہ خود پہنچا دو تو قرآن کا حکم پورا ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن کا حکم پورا ہوا، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اجازت دیں ایک بات اور عرض کر دوں گے۔ قرآن پاک میں جہاں تذکرہ ہے دونوں بیٹوں کی پیدائش کا، تو وہاں جہاں اسحاق کا ذکر ہے ایک جگہ اور ایک جگہ اسماعیل کا ذکر ہے، تو جہاں اسماعیل کا ذکر ہے وہاں کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم ہے کے ساتھ، اور جہاں اسحاق کا ذکر ہے وہاں کا فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم عین کے ساتھ۔ تو علم کے لیے عمر چاہیے، حلم بردباری پیدائشی ہے، کوئی بچہ کھلنڈرا ہوتا ہے، کوئی حلیم بردبار ہوتا ہے۔ اسلوب قرآن سے پتہ چلا کہ جو حلیم ہے وہ مضبوط ہوگا، جو علیم ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کے لیے عمر چاہیے، جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنا علم زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، پس منظر آ گیا، پورا فلسفہ آ گیا، تاریخ آ گئی، قربانی کی اہمیت، مراتب وغیرہ سامنے آ گئے۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ ہم اور آپ آج جو قربانی ہم کرتے ہیں، تو جب ہم جو چھری پھیر رہے ہیں ایک جانور کی گردن پر، تو یہ اصل میں چھری کہاں پھیری جا رہی ہے؟ بسم اللہ